مار کے کبھی بھی ہتھیار سے نہیں جیتے جاتے، مار کے ہمیشہ عزم، حوصلے اور جذبہ و جنون سے جیتے جاتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک حوصلہ اور جذبہ رہے کہ ہمیں اپنے دین و شریعت کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، فرقہ پرستی کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، ظالموں کو آئینہ دکھانا ہے، فرقہ پرستی کی راہ کی رکاوٹ بن جانا ہے اور بتا دینا ہے کہ اس راہ میں اگر مشکلات آئیں ہم جھیلنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایمان کا سرمایہ رکھنے والی قوم ہیں۔ دنیا کیا نہیں دیکھ رہی ہے کہ 1.5 سال سے ظلم و ستم اور کرب کے مرحلوں سے گزارے جانے والے لوگ آج بھی سرزمین پر سینہ کھول کر کھڑے ہوئے ہیں کہ تمہاری گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، مولانا محمد عمران صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ فلسطین کے مسلمان جس عزم و عزیمت کے ساتھ ساری دنیا کی ظالم و جابر طاقتوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ تم ہماری عمارتوں کو گرا سکتے ہو، ہمارے ایمان و یقین کو شکست نہیں دے سکتے۔ تم ہمیں قتل کر سکتے ہو لیکن تم ہمارے دل سے توحید کی دولت چھین نہیں سکتے۔ جہاں کے بچے یہ کہتے ہو کہ ماں باپ چلے گئے، بھائی بہن چلے گئے، گھر گر گیا، رشتہ دار رخصت ہو گئے، کنبہ بکھر گیا، خاندان مٹ گیا، ہمیں کوئی غم نہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں تم دنیا میں تنہا رہ گئے کیسے جی سکو گے؟ تو وہ بچہ پکار کر کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کوئی دوسری مثال اس ایمانی جذبے کی کہ صنف نازک ایک ماں خاتون اپنی گود میں اپنے خون میں نہائے ہوئے بچے کی لاش لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پہلو میں شوہر کی خون میں نہائی ہوئی لاش ہے، شوہر بھی رخصت، بیٹا بھی رخصت، توجہ زوجہا وابنہا، اپنے شوہر کو بھی اپنی اولاد کو بھی الوداع کہہ رہی ہے، اس شان کے ساتھ کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے اللہ میں اس پر بھی تیری تقدیر کے فیصلے سے راضی ہوں۔ یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے یقین کی قوت۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی۔ یہ ہے وہ مسلمان جن کے بارے میں اعلان ہوا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ جم جانے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ مشکلات سے پنجہ آزمائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ اپنے حقوق کی پاسیابی کی جد و جہد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بزدل اللہ کو پسند نہیں، اپنے پالے بدلنے والے اللہ کو پسند نہیں، ملت سے غداری کرنے والے اللہ کو پسند نہیں، مصلحت کے نام پر غلاف اوڑھ کر خوابگاہوں میں چلے جانے والے اللہ کو پسند نہیں۔ وہ ملت کے بھی مجرم ہے اور خدا کے بھی مجرم ہے، وہ ملت کی نگاہ میں بھی ناپسندیدہ ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں تو ان مشکل حالات میں پوری توانائی اور حوصلے کے ساتھ اور وحدت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اجتماعی کوششیں آپ کا جوش و جذبہ رائے گا نہیں جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ایک طرف جہاں آپ حکومت کو پیغام دیں وہیں حکومت کی حلیف پارٹیوں کو بھی آپ بتائیں کہ آپ کا کردار
وقف امینڈمنٹ بل کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ نتیش کمار ہو یا نائیڈو ہو، ان کو آپ کو ملت اسلامیہ کو بتانا ہوگا کہ آپ اگر ہمارے ووٹوں کی وجہ سے اقتدار کی کرسی تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ نے اگر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم وہ ہیں کہ ہم جائیں گے نہیں، آپ کو بھی ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ اتنا ہلکا پھلکا مت سمجھیے۔ ابھی ہمارے جناب محمد ادیب صاحب نے یہاں بڑی دردمندانہ تقریر کی اور یہ بتایا کہ ایک فارمولے کے ساتھ وزیر اعظم آئے تھے کہ مسلمانوں کو کاٹ کر الیکشن جیت کر بتائیں۔ ایک مرحلے میں وہ کامیاب ہوئے، لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ جب آپ نے اپنی طاقت اور وحدت کو پھر مجتمع کیا تو اس وقت پورے ملک کی سیاسی پارٹیوں کو آپ کے سیاسی وزن کا پتہ چل گیا اور وہ یہ مجبور ہیں اس پر کہ کسی طرح آپ کو رجھانے کی کوشش کریں، آپ کو لبھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے ان پارٹیوں سے بھی ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے اور ان تک پیغام پہنچانا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مختلف مرحلوں میں کوششیں کر رہا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی اور اکابرین بورڈ سرگرداں کوشاں ہیں۔ خاص طریقے پر ہمارے محترم جنرل سیکریٹری اس کے لیے شب و روز محنت اور کوشش کر رہے ہیں اور ارکان بورڈ کا تعاون حاصل ہو رہا ہے اور بنگلور میں عظیم الشان اجلاس عام 23-24 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، جس کے ذریعے بھی حکومت کو ایک واضح پیغام دیا جائے گا۔ اللہ کا کرم ہے کہ ان نازک حالات میں بھی آپ کی قیادت نہ صرف یہ کہ ہوشیار اور بیدار ہے بلکہ پوری طرح عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور سمجھ لیجئے کہ یہ قیادت ایسی نہیں ہے جس کو دبایا جائے، جس کو جھکایا جائے۔ مولانا منت اللہ رحمانی اس زمانے کے وزیر اعظم چندر شیکھر کے پاس گئے تھے مسلم پرسنل لا بورڈ کا وفد لے کر، فسادات کا زمانہ تھا، وزیر اعظم نے کہہ دیا کیا ہندو کیا مسلمان، سب نے بھنگ کے کنویں سے پانی پی رکھا ہے۔ مولانا منت اللہ رحمانی نے کہا وزیر اعظم صاحب اگر ہندوؤں اور مسلمانوں نے بھنگ کے کنویں سے پانی پیا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ آپ نے اور حکومت نے بھنگ کے کس کنویں سے پانی پی رکھا ہے۔ یہ ہے آپ کی قیادت، یہ ہے آپ کی اجتماعیت۔ جس وقت داڑھی ٹوپی کا مسئلہ تھا، حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ سے بات کی۔ جسٹس کاٹجو نے ایک فیصلہ دیا تھا، انہوں نے فرمایا، وزیر اعظم سے کہا کہ جسٹس کاٹجو نے استورا خرید لیا ہے، وہ سارے ہندوستان کے لوگوں کی داڑھی مونڈنا چاہتے ہیں، آپ بتا دیں کس تاریخ کو آپ اپنی داڑھی کٹوائیں گے، اگلی تاریخ پر میں اپنی داڑھی بھی کٹوا دوں گا۔ وزیر اعظم سے اس لب و لہجے میں گفتگو کی۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آخری پیغام کے طور پر 3 باتیں آپ سے عرض کر کے رخصت چاہتا ہوں۔ تحفظ اوقاف کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں آپ کی شرکت، آپ کا جذبہ، آپ کا اقدام و عمل شامل و شریک رہے، لیکن ملک کے ان موجودہ حالات میں ہمیں چند فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ آپ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ ہم اس حکومت کے غلام نہیں ہیں جو دہلی میں قائم ہے، ہم اس سرکار کے غلام ہیں جو مدینہ منورہ میں روضہ اطہر کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہمیں ان سے لازوال وفاداری کے راستے پر چلنا ہوگا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اقتدار میں کامیابی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی غلامی میں کامیابی ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اس جذبے کے ساتھ آگے آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجیے، ان کے پیغام کو سینے میں بسائیے۔ دوسری بات، تعلیم اور معاش کے میدان میں آگے بڑھیے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم اور معاش میں ترقی کریں، آگے بڑھیں، اپنی صلاحیت کا ثبوت دیں۔ اس ملت کو اگر ہمیں آگے لے جانا ہے تو تعلیم اور معاش کے میدانوں میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ ملک اور عالم کے مشکل حالات میں بہت زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ ہم وحدت و اجتماعیت کو لازم پکڑیں. قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں اور طبقات میں تقسیم نہ ہو. انتشار ہمیشہ قوموں کو نقصان پہنچاتا ہے، اتحاد ہمیشہ ملتوں کو آگے لے جاتا ہے. علیکم بالجماعہ فإن ید اللہ علی الجماعہ، اجتماعیت کو لازم پکڑو، وحدت کو لازم پکڑو، اپنی قیادت پر اعتماد کرو، اپنی جماعتوں اور تنظیموں سے جڑ کر رہو، بدگمانی اور بدزبانی کا راستہ اختیار نہ کرو، اپنے قائدین سے بدزن ہو کر اپنے لیے ہلاکت کا راستہ تجویز نہ کرو. ایک جذبے کے ساتھ، اتحاد فکر و عمل کے ساتھ آگے بڑھو، اسی میں کامیابی ہے اور اسی کا سبق ہمیں دیا گیا. احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.